السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے، اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم ڈسکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کل ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی کا ہے، ہر شخص پریشان ہے اور مہنگائی کا دور ہے۔ ہر شخص کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو مسئلہ آج کے دور میں ہے وہ اس کی روزی روٹی ہے، اس کی پریشانیاں ہیں۔ الغرض جو صحیح معنی میں جو کما رہے ہیں وہ بھی غربت کی وجہ سے اگر نہیں پریشان تو وہ مہنگائی کی طرف سے پریشان ہے۔ ہر چیز کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی آپ کو ورد وظائف بتایا جائے، کوشش کیا کریں کہ ہر ورد وظائف سے پہلے اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہم سے جو غلطی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہمارے تلفظات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں یا ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اور اگر کسی عمل میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی، کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے صدقے، ان کی رحمت کی وجہ سے اس میں بھی کمی بیشی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، مزید اس میں خیر و برکت کا جو ہے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں تمام دوست ایسا ہی کریں گے۔ تو آپ کو ورد وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن آپ ایک شکایت ہمیشہ رہ جاتی ہے کہ میں نے جیسے بتایا ویسے پڑھا ہے تو ابھی تک کام نہیں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بڑا غور کیا، لیکن مجھے پھر ایک چیز سامنے آئی کہ ہم سب لوگ گلہ کرنے میں سب سے آگے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت اس کے پیچھے سٹرگل کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں تک ہم سے بن پایا ہم نے کوشش کی، لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں کا اگر پیار ملا لیا جائے تو میں ان سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی ہے، چاہے بچہ فرما بردار ہو یا نہ ہو، تو والدین کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اس کی برداشت کر جائیں، اس کی پریشانی کو دیکھ کے خاموش رہیں۔ تو یہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کام کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، ایک علم وہ ہے جو میں جانتا ہوں، جو آپ جانتے ہیں، جو ہمارے بزرگ جانتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے کہ جو صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بے شک ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رب تعالیٰ جانتا ہے وہ ہمارے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی خود کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے اپنے دماغ کو نیگیٹو پوائنٹس کی طرف مت لے کے جایا کریں، بلکہ پازیٹیو لے کے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی امید ہی رکھنی چاہیے اور اچھی امید ہی رکھیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست میری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے تو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو جو درود پاک بالکل درست طریقے سے آتا ہے آپ نے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک لفظ بتا دیتے ہیں، یا مالکو، یا مالکو، آپ نے یہ 90 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں۔ تو انشاءاللہ جو بھی غریب نادار روزانہ اس کو پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس کی غربت دور کر دی جائے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 90 مرتبہ کا کیا سلسلہ ہے۔ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے 103 دفعہ پڑھیں، 113 دفعہ پڑھیں، 313 دفعہ پڑھیں، یہ اب لکھا ہوا ہے 90 مرتبہ پڑھیں، تو اب اس کو 100 مرتبہ نہیں کہا، تو آخر کیوں نہیں کہا؟ تو ایک آسان سی مثال مجھے کسی نے سمجھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی نے بتایا کہ اگر میں چابی اپنے لاک میں لگاؤں اور میں کہوں کہ بہت خوبصورت چابی ہے، تو اس کے جیسے دندے بنے ہوئے ہیں، 4 دندے میں اور بنا لیتا ہوں، مجھے اچھی لگ رہی ہے، تو شاید آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو لاکر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے اتنی ہی اس کو مطلب نوکس بنی ہونی چاہیے، اس کی اتنی ہی اس کو کٹ بنے ہونے چاہیے جتنے کہ اس کو درکار ہیں۔
اگر میں زیادہ بنا دوں گا تو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اگر میں کم کر دوں گا مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، اگر میں کم کر دوں گا تو بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب اس میں مزید اگر بیٹھ جائیں ہم یہ بات لے کے کہ اس چابی میں زیادہ ہیں اس چابی میں کم ہیں، تو یہ ہمیں جو دیکھے وہ یہی کہے گا کہ یہ بیوقوف ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے یہ سارا نچوڑ نکالا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سٹرگل کی ہوتی ہیں، بہت ساری اپنی جو علوم ہیں، دینی علوم ہیں، ان کے مطابق یہ سارا کچھ نکال کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہوتی ہے، اور ہمیں ایک تعداد بتا دی گئی ہوتی ہے، ہم نے اتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ورد وظائف کریں اس کے آخر میں ضرور درود شریف پڑھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو ان کے صدقے سے بھی ہمارا کام بن سکتا ہے، بنتا ہی ان کی صدقے سے ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ورد وظائف کے بعد ہم پڑھیں گے تو ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارا جو ورد وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں آپ نے جیسے بتایا میں نے ویسا ہی ورد کیا لیکن میرا کام نہیں ہوا، آپ نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا تو اب نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی جیسے آپ نے بتایا میں نے ویسے ہی جا کے کہا۔ تو انہوں نے کہا پھر میری زبان آپ لے جاتے نا، میں نے تو اپنی زبان سے بتایا تھا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اب بزرگ میں جو ہستی ہیں، جو ان میں خوبیاں ہیں وہ ہم میں تو نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ مزید آپ کو جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی میری ساری باتوں کی۔ مزید ویڈیو کو لمبا کرنے کی بجائے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس میں جو ہے کار خیر کا جو ہے حصہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔